الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آج کی خصوصی نشست میں، جو کہ نورانی قاعدہ کی مکمل ریڈنگ ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ نورانی قاعدہ کو مکمل ختم کر سکیں ہم لوگ ایک ہی نشست میں۔ تو جن مہمان مقرر کو میں نے آج دعوت دی ہے وہ ہمارے قاری شیخ اسامہ مجید کریمی صاحب ہیں لاہور سے، اور اس وقت تحریک شکران میں مختلف مناصب پہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور اپنے بڑے ہی مصروف وقت میں سے انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ چیک کر لیں اپنے شیخ اسامہ مجید، دیکھیں ذرا آپ کے ساتھ۔ پہلے تو آپ کو خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری محفل میں آئے ہمارے ایک ہی دعوت پہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا مائک اور دیکھیں ذرا، مائک اور اسکرین اگر آپ شیئر کر سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع بخشا اس عظیم الشان ادارے میں، جس میں دنیا کی اسلامک ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر کا فیض ہے، منہاج یونیورسٹی کا فیض ہے، جامعہ کائرو کا فیض ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بس آپ کا حکم ہو تو انشاءاللہ میں ریڈی ہوں۔ یہ ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا کہ اسکرین شیئر ہو سکتی ہے، آپ قاعدے کو اسکرین پہ شیئر کر سکتے ہیں، دیکھیں ذرا، میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنایا ہے، آپشن ہے آپ کے پاس۔ دیکھیں ذرا، مائک آن کریں ذرا، اور پھر اسکرین شیئر کریں، دیکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیئرنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، رضوان بھائی دیکھیں ذرا، ذرا کنفرم کریں، اسکرین دکھائی دے رہی ہے، قاعدہ دکھائی دے رہا ہے؟ جی رحمت صاحب نظر آ رہا ہے، اسکرین شیئر ہو رہی صحیح۔ بہت زبردست ہو گیا۔ چلیں میں بلا تاخیر جو ہے وہ مائک اور سارا اسکرین آپ کے حوالے کرتا ہوں، شیخ اسامہ مجید کریمی صاحب، اور آپ ہی بسم اللہ کریں، اور آپ ہی نے اختتام کرنا ہے اس کا۔ میں اپنا مائک بند کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عربی قواعد اور لغت کا بیسک قاعدہ، جس سے ہم زبان سیکھتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص قرآن مجید کے الفاظ سیکھتے ہیں، بناوٹ سیکھتے ہیں، مزید اس میں جا کے پھر جملے سیکھتے ہیں۔ یہ ابتدا قرآن مجید کی تعلیم کی یہ قاعدہ ہے، اور یقیناً اس کو پڑھنے کی ایک کیفیت الگ سے ہوتی ہے کہ بندہ خود کو ہر عمر میں کہیں پہ بھی پہنچ جائے، ایک تو اسٹوڈنٹ فیل کرتا ہے، طالب علم۔ اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40 برس میں تھے جب اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں وہ پڑھا اور دوسروں کو سکھایا۔ وہ جو فیض ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی نصیب ہوتا ہے۔ یقیناً اس قاعدے کو پڑھنے کی الگ ہی کیفیت ہے۔ نورانی قاعدے کا انتخاب ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم سے پہلے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے کہ عربی قواعد اور لغت کا یہ جو قاعدہ ہے، یہ نورانی قاعدہ، اس کی بناوٹ، اس میں کلر کا استعمال، اس میں جو اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، وہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ اس میں ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نہ صرف پڑھائیں بلکہ ان کو اٹریکشن بھی ہو، تو اس لحاظ سے یہ قاعدہ بہت ہی عمدہ ہے۔ الف با سے شروع ہوتا ہے اور اختتام تک بچے کو یا اسٹوڈنٹ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیں۔ آج ہم اس سیشن میں انشاءاللہ 1 گھنٹہ، پروبیبلی اپروکسیمیٹلی 51 منٹس ہمارے پاس ہیں، تو اس کا ریویو کرتے ہیں اور اس کو اینڈ تک انشاءاللہ کریں گے۔ میں اب ہمارے شرکاء میں سے کسی سے ساتھ میں یہ گزارش بھی کر دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ 1-2 الفاظ پڑھیں۔ تو اس میں ٹوٹل
جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں ہم ان میں سے انشاءاللہ ریویو لیتے ہیں. درود پاک سے ہم نے آغاز کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کو 2-3 اعتبار سے دیکھیں گے. ایک تو الف سے لے کر یا تک ہم نے پڑھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے تھوڑے سے تجوید کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اس میں کتنے حروف پر ہیں، کتنے حروف باریک ہیں، اور کتنے حروف ایسے ہیں جن کو تھوڑا الگ انداز سے پڑھ لیتے ہیں. الف سے لے کر یا تک ٹوٹل حروف ہیں 29. یہ جو ہے یا اور یا، یہ سیم ہے یا اور یا، صرف اس میں رائٹنگ سٹائل کا فرق ہے. یہ سم ٹائم یہ ہوتی ہے، سم ٹائم یہ ہوتی ہے، وگرنہ یہ دونوں حروف ایک ہی ہیں. تو ٹوٹل الف سے لے کر یا تک یہ دونوں 28 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، تا، جیم، ہا، قا. یہاں تک میں نے پڑھا ایک انداز سے. میں نے اس میں نہیں کھینچا، صرف اس کی آوازیں نکالی ہیں. میں تھوڑا پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا. فرسٹ سٹیج میں جس طرح ہم نے ان آوازوں کو جانا، تو پھر اساتذہ کرام کیا کرتے ہیں تاکہ بچوں کے کانوں میں یہ آواز بہت زیادہ آگے جائے، پھر وہ ان کو اسٹریچ بھی کرتے ہیں سم ٹائم. آپ یہ چھوٹا سا یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ساتھ لگا ہوا ہے با. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، عین، غین، فا، قاف، کاف، قاف، کاف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا. یہ فرسٹ ایکسرسائز ہے. اب اس میں ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کتنے حروف ہیں جو بولڈ ہیں. آپ جانتے بھی ہیں، لیکن یہ جو ادارہ ہے الازہری ایجوکیشن کمپلیکس، اس کی یہ خاصیت یہ ہے، نہ صرف پڑھاتا ہے بلکہ آگے پڑھانے کے قابل بھی بناتا ہے. تو یہ ٹیچنگ ایکسرسائز ٹریننگ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ہر وقت یہ بولڈ ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں. اور یہ جو را ہے، یہ سم ٹائم سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. را جب نارملی ایکسرسائز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پروناؤنس بولڈ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ سم ٹائم یہ جو دیگر 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہر وقت ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں. را کے اوپر جب آگے جا کے زبر ہوگی یا پیش ہوگی، یہ پر ہے، بولڈ ہے. زیر کی صورت میں یہ باریک ہے. ابھی ہم نے سنگل حروف پڑھے ہیں، لیٹر. اب آگے چلتے ہیں اچھا، جس میں سے ایک حرف حرف کے ساتھ ایک ملتے ہیں. سوال جی ہے سر. قاری صاحب محترم. یہ جو با ہے، اس کو کتنا لمبا کر سکتے ہیں؟ اور جیم کو، اس کی کوئی مقدار ہے لمبا کرنے کی؟ با یا جیم، اس کو لمبا کرنے کی کوئی مقدار سر ہے؟ یہ نیچرل وائس میں نا جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک الف کے برابر ہے، جسے ہم کہتے ہیں نارمل اکول ٹو 1 سیکنڈ، لائک با. یا اگر ایسے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے جس کو پک کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ہم لسننگ بیس پڑھاتے ہیں، یعنی اس کے کانوں میں اپنی آواز پہنچاتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں. تو پھر اس میں اساتذہ کرام اس کو 3 الف تک بھی کھینچ جاتے ہیں، جیسے با، تا، تا. اچھا، اس کا مقصد تو ہم با بھی پڑھیں تو پورا ہو جاتا ہے، با، تا. لیکن اساتذہ کرام اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس، یا میرا جو تجربہ ہے، یا جس طرح اساتذہ نے ہمیں پڑھایا،
اسٹوڈنٹ کی توجہ لینے کے لیے، چونکہ وہ جب اتنا کھینچ کے پڑھ رہا ہے، اتنا آواز بھی لگا رہا ہے، سانس بھی اس کا کام آ رہا ہے، تو اس کا فوکس اس پہ بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے اساتذہ پریفر کرتے ہیں تو اس پہلی ایکسرسائز میں ہی کم از کم 2 الف تک وہ کھینچواتے ہیں، لائک ب ت، اس طرح۔ بالکل صحیح، لیکن جو جیم اور جیم سینئر کو، کلاسز، جیم جی جیم کو کتنا لمبا کر سکتے ہیں جی؟ جیم کو سر، جی جیم یہ اکول ٹو منیمم 2، لائک ٹھیک، لائک جیم صحیح، جیم 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 جیم، سیم ایسے کیونکہ ہمارے پاس جو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے نا، وہ ایک ہمارے پاس تو سمپل زبر ہے نا، پھر کھڑی زبر ہے، پھر چھوٹی مد ہے وچ از اکول ٹو 2 الف، 2 الف کے برابر ہے، ٹھیک، پھر آخری مد ہے جو 3 الف کے برابر ہے۔ تو اس سے زیادہ اگر کوئی کھینچنا چاہے اسٹوڈنٹ کے سچویشن کو سمجھتے ہوئے، وگرنہ یہ کافی ہوتا ہے، لائک اس میں اسٹوڈنٹ پک بھی کر لیتے ہیں۔ بہت زبردست، بہت زبردست، ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ اب یہ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 2 ہے، مرکبات۔ پہلے ہم نے مفرد پڑھا، سمپل، یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اس میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں، سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ یعنی ایک خود ہی یہ قاعدہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو پڑھا کے ہم نے وہ سطر کے آخر سے بھی جیم ثا تا با الف، پھر آخر سے بھی چل رہے ہیں یا حمزہ ہا واو، یہ پڑھانے کے طریقے ہیں۔ تو یہ مفرد، سنگل ورڈ، سنگل حروف، سنگل لیٹر۔ اب مرکبات ہیں، جب ایک حروف دوسرے حروف سے ملتا ہے تو اس کی کیا حالتیں ہوتی ہیں، اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں جو ہدایات دی گئی ہیں، یہ بڑی مفید ہیں۔ مرکب حروف کو ایک ایک کر کے ان کی پہچان کروائیں۔ مثلا میں دائیں طرف سے واو لام اگر ہے اور بائیں طرف سے واو لام الف ہے، نمبر 2 اسی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کروائیں، لائک ادھر سے الف ہے، ادھر سے لام الف ہے، یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، مثلا لام الف میں دائیں طرف سے، ٹھیک ہے، لام الف ہے، لام ہے، اور بائیں طرف سے واو الف لام ہے، الف۔ اب اس کو مختلف صورتوں میں بچے کی شکل، مثال کے طور پہ یہ الف ہو گیا، اب میں اس کی وضاحت ذرا یہاں کرتا ہوں، یہ الف ہے۔ اگلی ایکسرسائز میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف ہے، تو اس دوسرے میں آ جائے، یہ جو دائیں طرف والا ہے یہ لام ہے، جو بائیں جانب والا ہے یہ الف ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو سینئر سٹوڈنٹس ہیں، لیکن چونکہ یہ بنیادی قاعدہ ہے تو اس میں ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو پہلا الف تھا، یہ جو پیچھے ایکسرسائز میں ہم نے پڑھا الف اور پھر لام پڑھا، اب دونوں جب جڑ گئے تو اس کی حالت یہ بن گئی، جس طرح اوپر ایکسرسائز میں مینشن کیا گیا ہے، لام میں دائیں، یہ جو لام الف ہے دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف ہے، لام الف، تو اس کو اس طرح سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے، الف لام الف۔ اب یہ حالتیں چینج ہو رہی ہیں، لام کی بھی الف کی بھی، جو قرآن مجید میں مختلف انداز میں آتا ہے۔ اب دیکھیں لام ہے اور تھوڑا الف جو ہے وہ تھوڑا سا مڑ گیا، لام الف با الف۔ اب جب ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو ہم اس طرح تھوڑا سا جو لام ہے نا یہ الف چھپا دیتے ہیں، ہم اسے تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے نا با دکھاتے ہیں، با با الف
پھر سے ہم نے لام یہ سیدھا اسٹریٹ پڑھا تھا. اب یہ جو لام ہے نا، لام اور الف اس طرح ہو گئے. اچھا بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ اس کو ہا پڑھتے ہیں. پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں بیٹا اگر یہ ہا ہوگا تو صفحے پر چھوٹا سا ہوگا، اور اگر یہ بڑے حروف کے برابر ہے تو پھر یہ لام الف ہے. لام الف. اب اس کو میں ذرا سیدھے طریقے سے پڑھ لیتا ہوں. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ہا. اب یہ لام جب اوپر کی جانب آئے گا کسی حرف کے ساتھ مل کر تو اس کی شیپ کیا ہوگی؟ لام ہا. پھر سے لام الف. اب ہم نے اس میں لام الف کم از کم 5 بار پڑھا ہے. ایک یہاں پہ پڑھا ہے لام الف، 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 اور ایک یہاں پہ پڑھا لام الف. یہ لکھنے کے مختلف طریقے مختلف حروف کے ساتھ اس نے قاعدے والے نے اس لیے بھی بار بار لکھا کہ ایک تو بچہ ڈیفرنٹ شیپس شکلیں پہچانے، نمبر 2 کہ جب بار بار ریپیٹ کرے گا تو اس کی زبان پہ بھی یہ چڑھے گا، اس کے کان میں بھی آواز جائے گی، اس کے ذہن میں بھی آئے گا، اس کا فوکس بڑھے گا. کیونکہ یہ قاعدہ سائیکالوجیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ بچے کی مینٹلی سچویشن پہ، اس کی تربیت پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے، اس کو اس عادی بناتا ہے کہ بچہ پڑھے. فزیکلی بھی وہ انوالو ہوتا ہے اپنی آواز کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے. سائیکالوجیکلی اس کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے بھی یہ قاعدہ بار بار ایک گیم کی شکل میں ہم جب بچے کو پڑھاتے ہیں، ڈیفرنٹ باکس میں ڈیفرنٹ کلر اس کا انٹرسٹ بناتے ہیں، ڈیفرنٹ شیپس بنواتے ہیں، تو اس سے اس کا انٹرسٹ بھی بڑا بڑھ جاتا ہے. لام الف با لام با با لام با. آخر میں اس نے با کو پورا لکھا ہے. شروع میں اس نے با کو ہاف لیا ہے، آدھا لیا ہے. جب با کسی اور لفظ کے ساتھ مل رہا ہے شروع میں یا درمیان میں تو پھر اس شکل میں آئے گا با. لام جب درمیان میں کسی کے ساتھ مل رہا ہے تو اس شکل میں آئے گا لام. اب دیکھیں با اگر آخر میں آ رہا ہے جس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے تو پھر اس نے اس کو پورا لکھا ہے. یہ شکل ہے جو قرآن مجید میں ہمیں آگے ملتی ہے، با لام با. اب ہم جب نارملی کسی کو پڑھا رہے ہیں یا پھر ہمارے سامنے ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کو ہم پوری ڈیزائننگ بھی دکھا رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو مینٹلی لیول ہے، وہ ایک ڈیزائننگ کو بھی دیکھ رہا ہے، کلرز کو بھی دیکھ رہا ہے، کلرز کمبینیشن کو بھی، اور الفاظ کی بناوٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کو اور ماہر بناتا ہے. تو اس لیے ہمارا انتخاب نورانی قاعدہ بھی ہوتا ہے. اب یہ کاف ہے، دونوں کاف باریک شکل کے ہیں. اب اس کی بھی 2 شیپس ہیں. ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ رائٹنگ کا فرق ہے. کبھی درمیان میں آیا تو اس طرح ہو گیا، آخر میں آیا تو، شروع میں آیا تو اس شیپ کا ہو گیا. یہ ہم بچے کو پہچان کرواتے ہیں، بار بار پڑھاتے ہیں تاکہ بچے کو جب آگے جا کے وہ مزید ایکسرسائزز میں جائے یا قرآن مجید کے حروف کو پڑھے تو یہ اس کو اجنبی لفظ نہ دکھیں بلکہ اس کو دیکھے دیکھے لگیں، جب جس کی وہ پہچان کر لے گا. پہلے یہ 2 ایکسرسائز ہیں، اس میں میں تھوڑا ٹائم خود بھی لگا رہا ہوں. آگے ہم انشاءاللہ اس کو جب جائزہ لیتے ہیں تو سپیڈ سے پڑھیں گے. جی، کاف 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 با کاف با. اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں، اس کو لام با سمجھتے ہیں، لام با. لیکن جب ہم یہاں پہ اس کو کاف اچھے سے پڑھا دیتے ہیں تو پھر وہ اس کو کنفیوژن اس کی دور ہو جاتی ہے، کاف با ہی پڑھتا ہے. کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا. اب اس ایکسرسائز میں پھر سنگل حروف کیوں لے آیا قاعدے والا؟ جب ہم نے بچے کو پہلے شروع میں پڑھایا
تو پھر وہ اس کے ساتھ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. پھر جب ہم اسے نئی ایکسرسائز میں لے آئے اور انہی حروف کو نئے انداز میں پڑھایا تو قاعدے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ پیچھے بھی اسے جوڑ کے رکھنا تاکہ اسے مشکل نہ لگے. اس درمیان اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم اس کی پہچانی شکلیں لے آتے ہیں. دیکھو یہ وہ ہے نا جو تو آپ نے پڑھی تھی، وہ جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی یہ وہ ہیں. دیکھو وہ آ گئی ہیں. اب بچہ جب یہاں پہ آتا ہے نا یہاں تک، وہ تھوڑا ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے. یہاں سے ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ وہ بھاگ پڑتا ہے، با تا سا نون یا. اس کا ایک حوصلہ بڑھتا ہے کہ یہ مجھے آتے ہیں. تو مشکل سے آسانی سے جب مشکل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس دوران اس کی خوشی بھی تھوڑی بڑھ جاتی ہے، انٹرسٹ بھی بڑھ جاتا ہے جب اس کو اپنے پہلے سے دیکھے ہوئے حروف پھر سے نظر آتے ہیں. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب پہلی ایکسرسائز میں ہم نے سنگل حروف پڑھائے اور پھر جب ہم اس کو یہاں سے یہاں تک پڑھاتے ہیں تو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے. اب جب ہم اپنے سبق کا اختتام وہاں سے یہاں تک کرتے ہیں تو وہ مشکل میں ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن جب اسے اپنے دیکھے ہوئے حروف نظر آتے ہیں تو اس کے مطابق وہ یہاں سے یہاں تک جب ختم کرتا ہے تو پھر وہ ان حروف کی وجہ سے ایزی فیل کرتے ہیں، اپنے لیسن کو ایزی لیتا ہے. تو یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہاں سے کہاں تک بچے کو پڑھانا ہے، اس کا آج کا سبق کہاں تک ختم کرنا ہے. تو اس میں یہ حروف بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ختم کرو تاکہ بچہ ایزی فیل کرے. جی، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف. اب یہ با کا پہلے ہم نے ہاف لیا تھا، لائک یہاں پہ یا پیچھے با لام با میں ہاف لیا تھا. اب ہم نے با کا بالکل پہلے والا جو کنارہ ہے وہ لے لیا اس کو نقطے کے ساتھ. با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، تا جیم، تا حا. تو سیم ایسے ہی سارا. اس میں یہاں پہ آگے بچہ تھوڑا مشکل فیل کرتا ہے، یا جیم با کو جب وہ دیکھتا ہے، با خوا تا کو جب دیکھتا ہے، تا کو دیکھتا ہے، ہا کو دیکھتا ہے. تو پھر جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں تو پھر وہ تا کی پہلے ہی مختلف شکلیں بچے کو دکھا دیتے ہیں. ایک شکل یہ ہے جو سیدھی سیدھی ہے، ایک شکل یہ ہے جو ہا کے اوپر نقطے آ گئے تو وہ تا بن گیا، ایک شکل یہ ہے جب وہ کسی لفظ کے ساتھ آخر میں آتا ہے، اور ایک شکل یہ ہے اس کا. یہ 3-4 شکلیں جب وہ بچہ سیکھ لیتا ہے یا اسٹوڈنٹ سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے پھر قرآن مجید کی آگے جا کے جو بناوٹ ہوتی ہے اس میں پھر مشکل فیل نہیں کرتا، بڑا ایزی فیل کرتا ہے. چونکہ اس کی جو آنکھوں کا وین ہوتا ہے نا وہ مختلف الفاظ کو دیکھتا ہے جو آپٹیکلی آپ کی آنکھوں کو اٹریکٹو بھی لگتا ہے. یہ قرآن مجید بڑی مفید کتاب ہے. یہ جب مختلف شکلوں میں، یعنی یہ ایک ہی لفظ کو ایک ہی طرح نہیں دکھاتا، یعنی بار بار دکھاتا ہے. یہ آنکھوں کی پریکٹس کرواتا ہے، یہ دماغی پریکٹس کرواتا ہے. اور اس میں یہ جو مختلف کلرز کے ساتھ دیا ہوا ہے پھر یہ اس میں آنکھوں کو مختلف شکلیں دیکھ کر یہ پریشانی بھی نہیں ہوتی. یہ سائیکالوجیکلی بہت اچھا لگتا ہے، بشرط یہ کہ اساتذہ کرام اسٹوڈنٹس کو اس طرح پڑھائیں اور یہ ایک احساس دلوائیں کہ آپ نے آگے پڑھانا بھی ہے اور یہ ذمہ داری بھی سر انجام دینی ہے. آئی تھنک پارٹیسپینٹس میں سے کسی نے ہینڈ ریز کی ہے. جی یہ ہمارے ساتھ ہیں رضوان صاحب. آپ اپنا مائک میوٹ کر کے یہاں سے پڑھنا چاہیں گے، ان میوٹ کر کے. جی میں ہی پڑھ دیتا ہوں. ہاں کوئی نہیں، رضوان بھائی تو ہر ڈرائیو کر رہے ہوں گے. آسما باجی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ دعات جو ہے نا دعات کی کا مخرج بتا دے. میں وہ بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ خیر پڑھاتے جائیں. لیکن ساتھ میں اگر کسی سے پوچھنا ہے، آسما باجی بھی آپ کو رپلائی کر سکتی ہے. منیبہ ہے، منیبہ بڑی، ڈاکٹر نسرین ہے، کوئی بھی آپ میں سے نا جواب دے سکتا ہے. کس چیز کا پوچھنا ہے پوچھتے رہے پر نام جی پوچھیں. پوچھے تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں، چونکہ یہ تو میں اپنی طرف سے پڑھا رہا ہوں نا، تو اگر پارٹیسپینٹ ساتھ میں شامل ہوتے جائیں، اپنے مقاصد کو اس سے حاصل کرتے جائیں، ساتھ میں سوال کرتے جائیں تو وہ ایک ایکولی اچھا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل، سارے احباب کو جو بھی کوئی سوال کرنا چاہے اپنا مائک کھول کے نا سوال کرتے رہیں ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، کوئی ہاتھ نہ رہ سے کرے، آپ ڈائریکٹلی بات کرتے رہیں.
یہ ہم نے قاعدہ ختم کرنا ویسے ہمارا مقصد تھا، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کریں، اگلے ہفتے ختم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اگلے پیر اچھا یہ سر جی، یہ ابھی یہ ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے جا کے ایکسرسائز ایسی ہیں، تو ہاف این آور ہمارے پاس ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بسم اللہ کریں۔ جی آئی تھنک کسی نے اسما باجی ہے جو بھی، انہوں نے ضاد کا مخرج پوچھا ہے۔ جی یہ کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں یا اس سے باہر، کئی ایسے مذاہب مسالک پائے جاتے ہیں جو اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یہ اختلاف کسی پریشانی کا سبب نہیں ہے، یہ اختلاف خوبصورت ہوتا ہے۔ اختلاف جو ہے وہ آپ کو تحقیق کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ جہاں ڈفرینٹ اوپینینز نہ ہو، ایک ہی اوپینین ہو، وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو اپنے دماغ پہ فوکس کرنے کا کئی ساری چیزوں پہ فوکس کرنے کا موقع نہیں ملتا، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، پھر وہ روایتی چیزیں چلی آتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہر شخص اس کو بہت ہی پڑھتا ہوتا تو پھر اس میں تحقیق کا کسی کو موقع نہ ملتا کہ یہ بہت کیوں ہے، اس کو کچھ اور کیوں نہیں پڑھتے۔ اب اس کا مخرج چھیڑنے سے پہلے میں آپ کو پہلے میں چلا جاؤں لے کے جانا چاہوں گا۔ ہمارے پاس ایک آواز ہے زی کی، جو انگلش میں زی ہوتا ہے۔ اب ایک ساؤنڈ ہے زال، زال، یہ جیسے کہ زبان کا جو پہلے والا اوپر والا کنارہ ہے، اس کو اوپر والے دانتوں بالکل دو دانت درمیان میں ہے، اس پہ رکھتے ہیں تو سافٹ آواز آتی ہے۔ زبان کا کنارہ جس طرح آپ اپنی فرسٹ انگلی کو آگے کریں، فنگر کو، اور وہاں جہاں ناخن ہے وہاں دوسری فنگر سے آپ چھوئیں، ہاتھ لگائیں، زبان کا یہی کنارہ جب آپ اپنے اوپر والے دو دانتوں پہ لگاتے ہیں تو یہ سافٹ مخرج ہے زال۔ اسی طرح ہی اگر آپ اپنے اسی کنارے کو دانتوں کی اندرونی جڑ والی سائڈ پہ لگائیں تو زا ہے، زا، یہ ہارڈلی ہے۔ زال سافٹ تھا، زا ہارڈ ہے۔ اس سے آگے ہے ظا، ظا، ظا بولڈ ہے، منہ بھر کے ہے، اور اس کی آواز بھی سافٹ ہے، ظا۔ آپ کی جو زبان کا آگے والا کنارہ ہے وہ آپ کی دانتوں کو تھوڑا سا چھوتا ہے، ظا، ظا، تھوڑا سا چھوتا ہے، نہ ہونے کے برابر، ظا۔ تو یہ آوازیں ہو گئیں۔ اب ڈی کی آواز ہے جس میں دال ہے اور ضاد ہے، دال اور ضاد۔ دال تو سیدھا سیدھا ہو گیا، دال۔ اب ضاد کا مخرج ہم ڈسکس کر رہے ہیں which is difficult before practice، جو پریکٹس سے پہلے تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ جو قاری حضرات ہیں، پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جب اس کو کنٹینیوسلی وہ پریکٹس کرتے ہیں تو نارملی جیسے وہ الف با تا پروناؤنس کرتے ہیں تو ضاد کو بھی ایسے کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے مخرج کی طرف۔ اس کا جو مخرج ہے، آپ کی زبان کے جو دونوں کنارے ہیں، زبان کے جو دونوں کنارے ہیں سائیڈ والے، ان کو جب آپ اپنے اوپر سائیڈوں والے دانتوں پر لگاتے ہیں کہ تو ضاد پروناؤنس ہوتا ہے، ضاد۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مخرج بڑا منفرد ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ اپنی زبان کے سائیڈوں والے جو دو کنارے ہیں، چاہے رائٹ سائیڈ والے کنارے کو رائٹ سائیڈ والے اوپر والے دانتوں پہ لگائیں، یا پھر بائیں سائیڈ والا زبان کا کنارہ اوپر کی جانب بائیں سائیڈ والے اوپر کی جانب والے دانتوں کے ساتھ لگائیں تو بہت پروناؤنس ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح۔ تو یہ ضاد ہے جی۔ یہ ایکسرسائز ساری اسی طرح ہے، ڈیفرنٹ شیپس ہیں۔ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں، جس طرح ہا کی ڈیفرنٹ شیپ ہے، ہا یہاں سنگل ہول میں ہے، یہاں پہ وہ ڈبل میں آ گیا، با ہا، یہاں پہ ہا جھک گیا ہے، با ہا میم۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو حروف تھے سنگل، وہ یہاں پہ مل کے ڈیفرنٹ شکلیں جو اپنی بناتے ہیں وہ شکلیں بن جائیں اور اسٹوڈنٹس کو ان کا تعارف ہو جائے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے حروف سیکھے، دوسرے مرحلے میں ہم نے سیکھا کہ وہ جب حروف
دو حروف آپس میں ملتے ہیں یا پھر تین حروف آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کی شکلیں کیسی بن جاتی ہیں؟ اب میں آپ کو ذرا آپ کی پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جاؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن مجید ہے کیا۔ اور جب بچوں کو مینٹلی سائیکولوجیکلی ہم یہ پڑھاتے ہیں تو اس کی ڈیلی لائف پہ یہ کیسے ایفیکٹ کرتا ہے۔ جب یہ حروف سنگل شیپ میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی مرضی کے حروف اپنی مرضی کی شکلوں میں ہیں، اپنی مرضی کی شکلوں میں ہیں، اپنی اپنی شکل میں ہیں، اور اس میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی شکل بدل دیں۔ یہ ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ جب آپ اکیلے ہو تو اپنی مرضی سے زندگی جیو، لیکن جب ان پر کوئی ذمہ داری آ گئی ہے، ہر ایک حروف نے مل کر دوسرے حروف کے ساتھ رہنا ہے، جب اکٹھے پڑھے جانے ہیں تو پھر انہوں نے کچھ اصول کو فالو کرنا ہے، تو پھر جو لفظ بنے گا پھر اس کے مطابق شکل بنانی پڑے گی۔ اب دیکھیں یہ آپ کا قرآن مجید ہے، جب آپ اکیلے تھے یا جو بھی تھے، اپنی زندگی آپ اپنی مرضی سے اپنی شکلیں بنائیں، اپنی زندگی کی جیسے بھی چاہے بناوٹ بنائیں، لیکن جب آپ نے کسی کے ساتھ ملنا ہے تو پھر وہ جو تقاضا ہوگا نا، آپ نے شکل ویسے بنانی ہے، ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سائیکالوجیکلی یہ قرآن مجید کے حروف کس طرح آپ کی پریکٹیکل لائف پہ ایفیکٹ کرتے ہیں، کس طرح آپ کے بچوں کو اصولوں کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اب جب بچے نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہم پھر اسے کہیں گے کہ بیٹا آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اس میں بھی آپ نے بہت سارے اصولوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، بیکاز دیئر از ناٹ اینی چانس کہ آپ بغیر کسی کے ساتھ جڑے، بغیر کسی کو فالو کیے، بغیر کسی کو اپنے ساتھ ملائے، بغیر اس کے ساتھ ملے، بغیر کسی دو کے ماتحت ہوئے آپ اپنی زندگی نہیں جی سکتے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی یہ تختی، یہ ایکسرسائزز پڑھاتے ہوئے ہم بچے کو رسپانسیبل بھی بناتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جو آغاز میں ہی اپنے بچوں کو سمجھدار، اپنے پڑھنے والوں کو ذمہ دار، سمجھدار اور قابل بناتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح ہی ڈیفرنٹ حروف ہیں، تا یا نون، یا تا نون، سا نون۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایسے حروف آ جاتے ہیں جس سے بچے کو پہلے پیج میں بھی ایسے آیا، دوسرے پیج میں بھی ایسے آیا، پھر یہ سائیکالوجیکلی بچہ تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے کہ یہ تو دیکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم اسے پڑھا کے یہاں آتے ہیں تو پھر یہاں سے آگے خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور خوشی فیل کرتا ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو پڑھا ہے آپ بھولے نہیں ہو۔ اسی طرح ہی یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال ذال، جیم دال، قا ذال، را زا، جیم را، خا زا۔ پھر آپ دیکھیں تیسرے صفحے پہ پھر اس پہلے صفحے کی طرح شیپس آ گئی ہیں، را زا اپنی نارمل حالت میں آ گئے، یا را، تا زا، سین شین، سین لام، شین لام۔ جب کسی کے ساتھ جڑے تو پھر یہ ہاف اس کی شیپ لے لی، شین لام۔ اس سے ہم بچے کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے لائف جی رہے ہو، کوئی چیز آپ کی اکیلی ہے تو ٹھیک ہے آپ کے لیے، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی ہے نا تو آپ کی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اکیلی نہیں ہیں، آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے۔ جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ سم ٹائم آپ کو ہاف ملے گی، سم ٹائم اس کا تھرڈ حصہ آپ کو ملے گا، تو آپ نے ساتھ رہنا ہے، چونکہ اب آپ ایک بن گئے ہو، اکیلے نہیں رہے، فیملی کی طرح۔ تو اسی طرح ہم ان کی رسپانسبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ صاد تھا، با ہے، بود ہے، طا ہے، ظا ہے، صاد با، طا با، پہلا ان کا حصہ لے لیا۔ اسی طرح ضاد الف، ظا الف، عین، غین، حمزہ، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین ذال۔ اب یہ ہے الف، واو اور یا، لیکن ہم اس کو الف، واو اور یا نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں حمزہ الف کی شکل میں، جو ہے حمزہ ان دا شیپ آف الف، حمزہ ان دا شیپ آف واو، حمزہ ان دا شیپ آف یا۔ جسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شیء ان آپ لفظ پڑھتے ہیں
शैइन, शैइन। इसी तरह अलमौऊदातु, ऊदातु, तो वो हमजा वाव की शक्ल में आता है। इसी तरह ही हमजा जब शुरू में आता है तो फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब चलते हैं तीसरे हरूफ, तीसरी एक्सरसाइज की जानिब, और हमारे पास टाइम है 20 मिनट। ये हैं हुरूफ मुक़त्तआत। हुरूफ मुक़त्तआत का तलबा को हिफ्ज करा देना मौजिब बरकत है, यानी बरकत का सबब है। हुरूफ मुक़त्तआत कत्ता से है, क़त्ता करना, क़ाफ तो आइन, जिसका मतलब होता है तोड़ना। ये होते तो इकट्ठे लिखे होते हैं, इसके साथ ये शद भी होती है, ऊपर मद भी होती है। शद का मतलब है एक को दूसरे के साथ एग्जैक्टली बगैर आवाज तोड़े मिलाकर पढ़ना। एक तो मैंने पढ़ा अलिफ लाम मीम, लेकिन जब ये शाद शद आती है ना तो फिर आवाज तोड़ते नहीं है, तो फिर अलिफ लाम मीम की बजाय अलिफ लाम मीम। और ये चूंकि मद है, मद भी बड़ी है, तो कम से कम 3 अलिफ जितना खींचना है, यानी 3 आवाजों जितना। अलिफ लाम मीम। सेम ऐसे है, लिखे तो इकट्ठे अलग अलग करके पढ़ना है। अलिफ लाम मीम सॉद। अब देखिए अलिफ के साथ हमने आवाज तोड़ दी, लाम मीम पढ़ा, इसके बाद आवाज तोड़ के स्वाद पढ़ा, तो ये शद का मकसद पूरा हो गया। और जब हमने इसको खींच के पढ़ा तो ये अलिफ लाम मीम स्वाद ये बन गया। यहाँ पे चूंकि शद नहीं है तो फिर अलिफ लाम रा। सेम ऐसे अलिफ लाम मीम रा। सेम ही ऐसे पढ़ेंगे, काफ हा या आइन सौद। इसमें काफ को खींचेंगे, हा या को नहीं खींचेंगे क्योंकि मद नहीं है। आइन को फिर खींचेंगे, सौद को भी खींचेंगे, लाइक काफ हा या आइन सौद। ताहा ता सी मीम। हम इसको जोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली पढ़ा जाता है तो सीन, सीन न सीन, लेकिन ये सीन नहीं आएगा बल्कि सीम, सीम, इस मीम पर शद की वजह से, लाइक तो सीम मीम, तो सीम मीम। जो सीन न ये आवाज थी हमने उसको स्किप कर दिया, खत्म कर दिया, बल्कि सीम पढ़ा। सेम ऐसे ये सिंगल है तो इसको सौद, ये वाला सिंगल है तो कौफ नून। बाकी वैसे मिला के पढ़ेंगे तो सीन यासीन और सो ऑन। अब हमने सिंगल हुरूफ पढ़ लिए, मिला के कैसे पढ़ेंगे वो भी पढ़ लिए। अब हमने आवाजें बनवानी होती हैं, आ ई उ, अन इन उन, आ ई उ। ये डिफरेंट है, हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आ ई उ, हा ही हु। ये सिंगल जबर है, सिंगल जेर है, सिंगल पेश है। अगली में जो आ ई उ पीछे था ना वो अब अन इन उन बन गया, अन इन उन। जो पीछे था बा बी बू वो अगली एक्सरसाइज में बन बिन बुन पर बन गया, बन बिन बुन। ये डिफरेंट शेप्स हैं। इसमें एक चीज समझने वाली है जिसको जल्दी से डिस्कस करके मैं आगे चल पड़ूंगा। इसको कहते हैं हरकत, इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। हरकत यानी जो एक खाली हुरूफ को हरकत दे दे, ऊपर की जानिब, नीचे की जानिब, या फिर गोल शेप में हरकत दे। अलिफ था, अलिफ के ऊपर जबर, 2 जबर, खड़ी जबर, या फिर जेर, 2 जेर, 1 जेर, 2 जेर जो डबल इकट्ठे होती है,
یا پھر کھڑی زیر جو نیچے کی جانب کھڑی ہوتی ہے، اسٹینڈنگ زیر جو ہوتی ہے، یا پھر پیش، دو پیش یعنی ڈبل پیش، یا پھر انورٹڈ پیش آ جائے یعنی الٹی پیش آ جائے الف کے اوپر، تو پھر یہ الف الف نہیں ہوتا جب ان پر یہ حرکات آتی ہیں تینوں قسم کی، سنگل زبر، ڈبل زبر یا کھڑی زبر، تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس کو الف نہیں پڑھتے، جب اس پر حرکت آ گئی تو پھر حمزہ پڑھتے، تو پھر حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ پیچھے چونکہ الف تھا تو ہم نے اس کو آ ای او اس طرح کھینچا بھی، لیکن یہ جو سنگل زبر زیر پیش ہے نا، تو اس کا ساؤنڈ اتنا ہی ہوتے، آ ای او، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، لائک الحمدو، 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 دال پیش دو، آ زبر میم حم، حم، حا، حا، الحمدللہ رب العالمین، حا، الحم، حا، حمدو، آ ای او، ہا زبر ہا، حاضر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زر عی، عین پیش عو، آ عی عو، ہا ہی ہو، غا غی غو۔ سیم ایسے ہے۔ اب میں ذرا را کی طرف آنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں جہاں کلر دیے ہوں وہاں علامت ہوتی ہے کہ جو حروف سبز کلر میں ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، لیکن را زبر جب آئے گی اس کے اوپر تو یہ پر پڑھا جائے گا، را۔ اس کے اوپر جب پیش آئے گی تو پھر پر پڑھا جائے گا، رو۔ لیکن جب اس کے نیچے زیر آتی ہے تو پھر یہ باریک ہے، ری، ری۔ اچھا اگر آپ کہیں کہ اب ہم اس کو موٹا پڑھیں تو بائی نیچر، نیچرلی، بائی ڈیفالٹ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو بولڈ پڑھو، نہیں پڑھا جاتا، وہ رے بن جاتا ہے، رو، ری، 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 آپ اس کو موٹا پڑھ ہی نہیں سکتے، ری ہے، ری۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ زبردستی کچھ نہیں کرواتا، یہ آپ کی زبان کو نیچرلی ریلیکس کرتا ہے، رو، ری، رو، رو، ری، رو، رو، ری، رو۔ اس طرح کے حروف علامت ہوتی ہے کہ قرآن نیچر کو ڈسکس کرتا ہے، کوئی بناوٹی چیز، کوئی دکھاوا اس میں نہیں ہے، کوئی آرٹیفیشل چیز اس میں نہیں ہے، یہ نیچر کو ڈسکس کرے گا۔ اسی طرح تو، تی، تو، سیم یہی چیزیں اب ڈبل بن گئی، من، من، من۔ پیچھے تھا ما، می، مو، ما، می، مو، اب دو زبر جب آ گئے، من، من، من۔ اچھا اس کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے نا، الف کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، الف کو ہم بالکل بھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ یہاں پہ الف صرف بناوٹی شیپ میں ہے، میم جب دو زبر آ گیا تو پھر الف کو بالکل ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اکثر بچے بھولتے ہیں، وہ ما پڑھتے ہیں، یہاں پہ الف بالکل بھی نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر مومنٹ آ گئی نا تو پھر مومنٹ کو ہی کنسیڈر کریں گے، من، من، من۔ سیم ایسے بن، 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 ون، 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 فن، 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 ٹھیک ہے، ون، زن، زن۔ سیم ایسے رن، را بولڈ ہے، رن، 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 رن۔ دیکھیں را جہاں دو زیر ہے وہاں لائٹ ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نون زبر نا، نی، نو، اب نن، 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 یہ ہو گیا۔ اب آگے آتے ہیں جہاں پہ پہلے والی اور دوسرے والی ایکسرسائز آپس میں دونوں مل گئی۔ ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش، پھر ہم نے پڑھا دو زبر دو زیر دو پیش۔ اب ہم بچے کو ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ وہ زبر اور دو زبر، زیر اور دو زیر، پیش اور دو پیش کی آپس میں ایکسرسائز کرے، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، ابدن، احاد، اخذ، اذن، امر۔ اسی طرح سارے، برارات، جعل۔ اب اس پہ آ جائیں، رقبت،
رقبہ، رام زبر را، قا زبر قا، با زبر با، رقبہ، تا دو زر تن، رقبتن، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، سورون. اسی طرح سنگل زبر یعنی اکیلی حرکت اور ڈبل حرکت کو اکٹھے کر دیا، تو اس طرح سے یہ قرآن مجید کے حروف بن گئے. ٹھیک ہے. ہوما زاتن، ہدن. اب یہاں پہ یا لکھا ہے، دو زبر ہے، آگے یا ہے. اب اس یا کی یہاں پہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی عمل نہیں ہے، صرف لکھا جائے گا بس، ہدن، ہدن. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا زبر، پھر پڑھا دو زبر، پھر پڑھا، اب باری ہے کھڑا زبر، یعنی جو سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے. یہ قرآن مجید میں یہ تین حرکات، تین طرح کی شمار ہوتی ہیں حرکات: زبر زیر پیش، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش، پھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لائک با، بن، یہ پڑھا تھا. اب ہے با، بی، بن پڑھا تھا، با زیر بی، با دو زیر بن، با کھڑی زیر بی. یہ تیسرا سٹیپ ہے. اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ اس کو ایک الف جتنا کھینچنا ہے، لائک با، با سے با، بی سے بی، بو سے بو. سیم ہی ایسے یا، یی، یو، نا، نی، نو. اگر کسی کا سوال ہو درمیان میں پوچھے گا، میں چیٹ میں دیکھ لیتا ہوں کیا کہا ہوا ہے. بہت کی پریکٹس کروا دیں سر پلیز. ٹھیک ہے، اوکے آسمان بھائی میں کروا دیتا ہوں. میں انشاءاللہ، یہ آپ نے بگننگ میں ہی میسج کیا تھا بٹ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ کروا دیتا ہوں. سیم ایسے کا، کی، کو، وا، وی، وہ. وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وہ، وا وی وہ. وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون ون ون. تیسری جو شکل ہوتی ہے نا حرکت کی، وہ ہے وا کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، وا الٹا پیش وو، وا وی وو. اب یہ جب ہم نے تین طرح کی حرکات پڑھ لی، اب ایک اور آتا ہے، انہیں کہتے ہیں حروف مدہ. حروف مدہ ان حروف کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے حرف کو کھینچنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی ہم اس کو کھینچیں گے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حرکات تین قسم کی ہیں. حرکات آواز بناتے ہیں، با بی بو، با بی بو. اب سم ٹائم حرکات تو نہیں ہوتی لیکن ان کے ساتھ حروف ہوتے ہیں تین طرح کے. انگلش میں ہم ان کو کہتے ہیں واولز، اے ای آئی او یو، اے ای آئی او یو. عربک میں ہم ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، الف واو یا، الف واو یا. با زبر الف با، با پیش وا بو، با زیر یا بی. کچھ اساتذہ کرام اس طرح پڑھاتے ہیں کہ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. لیکن میں پرسنلی با زبر الف پڑھانا پریفر کرتا ہوں. یہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سمجھ آ جائے. با زبر، چونکہ جو الف ہے نا وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جو ساتھ جڑا ہے نا میں کہتا ہوں میں اس کو بعد میں پڑھاؤں، جو اصل میں پہلے ہے اس کو پہلے پڑھا دوں. تو یہ جو زبر ہے نا اٹ سیلف با کی ہے، تو با زبر پھر الف با، با پیش واو بو. یہ جو الف ساتھ میں لگا ہے یہ اضافی ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے. با زیر یا بی، با زیر بی، ساتھ میں یا جڑ گئی تو بی، ایک الف جتنا کھینچیں گے، با بو بی. تو یہ اسی طرح ہی یہ سارا با صا سو صی ضا ضو
दी। ये तो सीन है तो उसके साथ अलिफ जुड़ा है तो ये साउंड बिल्कुल सीधा जाएगा। पेश है, पेश के साथ वाव जुड़ी है तो ये साउंड गोल 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 जाएगा। अब जेर है, जेर, जेर के साथ अगर या है तो ये साउंड नीचे ही जाएगा, सा, सू, सी। अब अगर कोई डिफरेंट हरकत के साथ डिफरेंट हर्फ आ जाए तो फिर उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे ता के साथ, जबर के साथ तो अलिफ था तो हमने पढ़ा था ता, लेकिन यहाँ पे ता के साथ तो वाव आ गया जबर के साथ, और ये जो जेर है उसके साथ भी जबर, जबर के साथ यहाँ पे या आ गई, जबकि पीछे या तो जेर के साथ आई थी तो हमने ती पढ़ दिया था। तो ये फिर पढ़ेंगे ता जबर वा ताऊ, ता, ता को वो ऊपर नहीं जाने देगा बल्कि गोल करके गोल कर देगा, ताऊ, 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 ता, ताऊ। इसी तरह जब या साथ जुड़ गया तो नीचे चला जाएगा तई, तऊ, तई, तऊ, तई, ता जबर वा तऊ, ता जबर या तई, तऊ, तई, तऊ, तई, सा जबर वा सऊ, सा जबर या सई, सऊ, सई, सऊ, सई, दऊ, दई, जाल जबर वा जऊ, जाल जबर या जई, जऊ, जई, रौ, रई, जऊ, जई। सेम ही ऐसे सारा, लऊ, लई। ये हो गया। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट है उन तमाम हरकत की, यानी जबर, दो जबर, खड़ी जबर, फिर जो हरूफ मद्दा है अलिफ वाव या, ये उसकी एक्सरसाइज है। लाइक हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, नून जबर ना, आ, मा, ना। इस एक एक्सरसाइज नंबर 9 में पीछे वाली तमाम एक्सरसाइजेस जितनी भी हमने प्रैक्टिस की एक एक करके वो इनमें शामिल हो गई। आ, मा, ना, आ, नी, या, तिन, जीम पेशवा जू, आइन दो जेर इन, जू, इन, खा जबर व खौ, फा दो जेर फिन, खौफिन। अब आप देखते हैं जीम है, जीम के नीचे जेर है, ऊपर मद है, तो उमूमन बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसको तो ऊपर खींचना है, तो ये कैसे आ गया? तो मद का मतलब खींचना है। मद का मतलब किसी जानिब खींचना नहीं है, ऊपर की जानिब, नीचे की जानिब, या स्ट्रेट कैसे खींचेंगे? जा पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे, जू पढ़ेंगे, क्या करेंगे? वो डिसाइड यहाँ पे मौजूद हरकत करेगी। मद का मतलब खींचना है, इसका मतलब ही दराजगी होता है, यानी बुलंद करना, खींचना। अब जब यहाँ पे मूवमेंट है तो हम देखेंगे कि अब इसे खींचेंगे, ये जेर, जेर है तो फिर नीचे खींचेंगे, इसका मतलब जीम खड़ी जेर। अच्छा, अलहदा से मद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मद एक साइन है जिसको आप देख के खींच दो, जी आ, ज आ, ठीक है, ये इस तरह। खैरुन, द, वो दो, वाव खड़ी जबर वाह खड़ी जर वी, वाह उल्टा पेश वो, दा, वो दो। तो इस तरह ये सारी एक्सरसाइज इनको प्रीवियस सारी को डिस्कस करती है, सारी की सारी। अब ये साकिन आ गया। कारी साहब, उसामा साहब, मेरा ये ख्याल जिससे है कि हम ना ये जो पहले वाली तख्ती थी, ये कौन से नंबर पे थी? 12 नंबर तख्ती थी? तख्ती नंबर 9 है सर। नौ। तो हाँ, ये बड़ी बड़ी अहम है। मुझे नहीं पता कि अब आपको कौन सी तख्ती ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत लगी है, लेकिन ये मुझे बड़े, हाँ, बहुत अहम आपने जो नुक्ता बताया है इसका मत का, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये 9 नंबर तख्ती है। मैं, मेरे वैसे मशवरा है, बदनी साथी अहबाब बताएंगे, आसमा बाजी है, सारे अहबाब मुझे बताएं, सारे माइक खोल के बता दें कि इसको यहाँ रोक देते हैं और अगले पीर को इंशाल्लाह ना आगे जो तख्तियाँ रह गई हैं वो पढ़ लेते हैं। मैं अपना उलूम कुरान और कुरान का तफसीर का जो मैंने इस मंडे को पढ़ाना होता है इंशाल्लाह, वो उसके अगले हफ्ते कर लेंगे, लेकिन अब जो आने वाला हफ्ता है ये बाकी तख्तियाँ पढ़ लेंगे। क्या ख्याल है आपका? जी अहबाब। जी डॉक्टर साहबा कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर ठीक है।
ٹھیک ہے، ویسے بھی اب ٹائم تو ہو گیا ہے، हाँ تو इतना اکٹھا काफी پھر है। تھوڑا سا بندہ ہاں हाँ ڈیوائڈ ہو جائے گا، زیادہ اچھا ہوگا۔ हाँ जी इंशाल्लाह। سر آپ مجھے بتا بھی دیجیے گا، چونکہ آج تو میں اپنی مجھے بتا دیجیے گا کہ کس لیول کے اسٹوڈنٹس اس बहुत کلاس ज़बरदस्त है। میں ہیں، नहीं کتنا यहाँ پک पर کرتے ہیں۔ अच्छा यहाँ पर तो बच्चा कोई नहीं है, कोई भी नाबालिग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें यह है कि सारे जो है वो बच्चों वाले हैं। और हम सब, मैं ये क्यों पढ़ाना चाह रहा था, इन इन अहबाब को ये पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होती है। और मेरा ये ख्याल है कि हम सबको दोहराना चाहिए, जब भी वक्त मिला करे हमें कायदे को दोहराना चाहिए। किसी को सिखाना शुरू कर दें, जो सिखाता है वो सीखता है, बस ये ज़हन में रखिएगा। तो मैंने कहा एक दफ़ा दोहराई हो जाएगी, और ये वाकई बता रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। तो चलें ठीक हो गया इंशाल्लाह, मेरा ये ख्याल। अब बाकी भी कुछ سر اس बताएं। کا مینٹلی بڑا فائدہ ہے ڈیفرنٹ انداز سے۔ اچھا میں آپ کلاس میں موجود تمام کو یہ بھی بتا دوں کہ سر میرے بھی استاد ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ، ہمارے اساتذہ بہت میں اور زبردست۔ سینئر۔ نہیں نہیں ماشاءاللہ۔ سر یہ آپ، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں یہ بتاؤں۔ سر اسد اللہ جان الازری صاحب ہمارے موسٹ سینئر اساتذہ میں ہیں، موسٹ سینئر اساتذہ، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس اب پڑھا رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھ رہے ہیں، سلامت رہیں جانی، سلامت رہیں۔ میں تو ان نہیں کے اب کرنا اسٹوڈنٹس پہ بھی چاہتا تھا، پڑھا رہے ہیں۔ یہ میں چاہ سر رہا یہ تھا آپ کا کہ بڑا فن ہے کہ آپ اس لیول پہ جا کے یہ، نہیں نہیں میں چاہ رہا اب تھا جب کہ بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے نا کہ وہ موسٹ سینئر ہو جائے، تو اس کے مائنڈ میں آگے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ ان باریک چیزوں پہ اتنا پیچھے اور نیچے جا کے نا فوکس نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قاعدہ جا کے آپ اتنی ساری چیزیں ہیں جو بہت اس ضروری میں۔ ہے، یہ سب دوستوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نے اس کو مدرسے کا نام ہی دے دیا ہے، یہ جو آج آپ کی پہلی کلاس تھی مدرسے کی۔ اور انشاءاللہ اس طرح میں حدیث بھی اسی طرح ہی پڑھاؤں گا، بالکل بیسکس، اور اسی طرح عقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ، اسی طرح سیرت کا بھی، اسی طرح تاریخ کا بھی۔ یہ 5 دن ہم انشاءاللہ پڑھاتے رہیں گے، لیکن آپ کی خدمات ہمیں چاہیے ہوں گی، اور آپ کا وقت آپ نے آج بھی گھنٹہ ہمیں دے دیا، اور اگلے ہفتے پیر کو پھر آپ نے انشاءاللہ تکلیف کرنی ہے تھوڑی سی، تاکہ یہ قاعدہ ہمیں مکمل کروانا ہے، اور ایک ایک لفظ اس کا پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہ بہت ضروری تھا ڈیٹیل میں جانا، لیکن اب تو ہمارے پاس قاعدے آ گئے ہیں نا، تو ہم نے صرف وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا وہ آخری ثابت ہوگا اس قاعدے کا، پھر ہم آپ سے کچھ اور انشاءاللہ آپ سے کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، شبانہ باجی آپ بھی ہیں، ام طیب بھی ہیں، دانش قادری صاحب، آپ کو ہم نے بور تو نہیں کیا؟ دانش قادری صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، پھر ایسے ہم نے آپ کو قاعدہ پہ لگا دیا آتے ہی پہلے دن ہی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، ماشاءاللہ بہتر ہے کہ الحمدللہ۔ شاباش۔ چلیں احباب، اب سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا شیخ قاری اسامہ مجید کریمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام بہت خواتین حضرات کا بہت بہت شکریہ جنہوں بہت نے۔ شکریہ سر۔ اس میں آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، آئی تھنک ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، وہ ختم ہو گیا بلکہ، جب ہمیں کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے یا ریویو کرا رہا ہوتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں کئی ساری چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ یار یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اٹ سیلف پڑھانے والے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا۔ یہ ہماری اتنی بڑی ٹریننگ ہے کہ اس لیول پہ اگر ایسی چیز کہ ہمیں کوئی آتی بھی ہو تو ہم کسی کو پڑھاتا دیکھیں تو ہماری یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز ضروری ہے کون سی نہیں ہے، یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس قاعدے کو پڑھنا، اسے ہم نارملی لائف میں بہت ایزی لیتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو سائیکولوجیکلی، مینٹلی، پریکٹیکل بہت لائف میں یہ کیسے ہے، رسپانسیبل کیسے بناتا ہے، اس کو ڈیل کرتا رہوں ساتھ۔ اس میں تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ بہت اچھا میری طرف کیا، اب سے۔ یہاں پہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھانے والے، خود اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ انم ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے، وہ اتنا خود پڑھاتی ہے ماشاءاللہ سے، بہت اچھا، لیکن یہ بہت ضروری تھا ہم سب کے لیے، آپ نے جو ہمیں چیزیں پڑھائی ہیں بہت ضروری تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پیر کو قاعدہ پڑھائیں گے، لیکن کل انشاءاللہ حدیث شریف کا میں آپ کو کلاس شروع کروا رہا ہوں۔ حدیث شریف کا سلسلہ ہم 40 نووی سے شروع کروا رہے ہیں انشاءاللہ کل، اور پھر ریاض الصالحین پہ جا کے ختم کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے اور علم حدیث بھی پڑھیں گے، تاکہ یہ لوگ کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے حدیث کے نام پر، اور آپ کا عقیدہ بگاڑے، یا پھر آپ کو آپ کے مسائل یا دین کے بارے میں مشکوک آپ کو کوئی چیز بنا دے۔ قرآن ہو وہ، چونکہ قرآن مجید حدیث سے نکلی ہوئی ہے، تو آپ کو ایسا نہ کہ آپ کو یہ لگے کہ قرآن کافی ہے حدیث کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن خود حدیث سے ہے۔ تو اس لیے آپ کو حدیث سے ہی، اگر آپ کے دل میں حدیث کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا تو سمجھے کہ قرآن اور باقی سارا کچھ بھی جتنا بھی دین ہے وہ سب مشکوک ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ کی سیرت بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے، آپ کی سنتیں ساری حدیث سے ملتی ہیں، آپ کے احکامات سارے وہاں سے ملتے ہیں۔
تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں، اور ساتھ میں برکت کے لیے ہم 40 نبوی شروع کر رہے ہیں، 40 احادیث، اور اس کے بعد پھر ریاض الصالحین وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس طرح ہر دن کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے اگر آپ لوگ آتے رہیں اسی طرح انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہماری یہ جو حاضری تھی اللہ قبول فرمائے، ہر لفظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے لیے آمین اس کو ہمارے لیے تو شے آخرت بنائے، اور اس کے آمین اس کے صدقے سے ہم تمام جتنے بھی ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم آمین ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔